بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير، تغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي أكرمنا واجتمعنا في هذا المعهد المبارك على ذكر الله سبحانه وتعالى وعلى النصح في الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يلهمنا الحكمة والصواب وما فيه النفع والرشاد يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ajunan Syekh Muhammad Ridha Muhammad Darwish Asyami kadinto amuk ka pertemuan kalaban ngatoraki pujian dak kajunan Allah Subhanahu wa taala serta ngatoraki salawat atas Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat sedabuna beliau kadinto sepekal amuk ka dak kapan sepenapan la benga karidona ajunan Allah ben pon sapenapan labang-labang kemudahan sepekal eparengaki dak kagau laban panjenengan jukan salawat sepekal tetia sebab ka angkui macau sekap pindah bang labang kecubaan ben bang labang kamalaratan beliau jukan kemudian asyok korban amo tidak kajunan Allah sareng ajunan Allah eka sokani ipa polong nangka dito ponduk se insyaallah ponduk ka dito ponduk se barakah kalaban atas dasar adzikir dak kajunan Allah, apolong atas dasar engak dak kajunan Allah, apolong atas dasar caleng cinta karena ajunan Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian anyok ondak kajunan Allah Subhanahu wa taala mantar pertemuan kaulaban panjenengan dika murnih ikhlas karena ajunan Allah ban muka sareng ajunan Allah ibri ilham pemahaman kependeran jauh dari kesalahan jabuna beliau. ربنا سبحانه وتعالى خاطب نبيه الأعظم صلى الله عليه وسلم قائلا: ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. هذا بيان إلهي وقرار من الله عز وجل قاطع لا ينازع ولا يخالف بأن الله عز وجل جعل ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وهذا إلى يوم الدين. ومن المظاهر التي تفرح القلب ما رأيته في هذه البلاد المباركة من كثرة مديح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مناسبة. نزور المعاهد فنجد في كل معهد مولد بل موالد، ومديح بل مدائح، وكلمات مباركة في الثناء الأعظم على سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر يسر أن ترى هذه الأمة في كل مكان تمدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثني عليه وتعظمه. فهذا أمر إقامة الموالد ينبغي أن نحرص عليه وأن نثبت عليه وأن نستزيد منه، لأن فيه رفعة لمقام هذا النبي، رفعة لذكره، وتحقيقا لوعد الله عز وجل في قوله: ورفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وسلم. Beliau ajunan Syekh Darwish Asyami kadintoh jukan anarosaki bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kadintoh ada waki wa rafa'na laka dzikrak. Dalam debun Allah kadintoh arapaki pemahaman dari pangeran dari Allah Subhanahu wa taala semeste ajelasaki bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadintoh
derajatnya sangat tinggi. Bahkan beliau kadintoh setiap kali alengki dekat setung tempat ketika beliau kita alengki dan acara-acara beliau kita menemukan asmana Nabi kadintoh dalam tempat kadintoh selalu sebut kadintoh kalaban amuci dekat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau salawat dekat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngaki dekat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben kak dintoh arafaaki janji semasteh dari tabun Allah Subhanahu wa taala iki kak dintoh wa rafa'na laka dzikrak. أيها الإخوة، عندما نشاهد طلاب العلم في هذا المعهد وفي أمثاله يتعلمون هذا العلم الشرعي، علم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفرح بذلك فرحا عظيما، ونسأل الله أن يزيد أعداد هذه المعاهد وأمدادها الحسية والمعنوية. ونتذكر عند ذلك قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس لهذا الدين بغرس يستعملهم في طاعته. لا يزال الله يغرس لهذا الدين بغرس يستعملهم في طاعته. فهؤلاء الطلاب والطالبات هؤلاء غراس غرسها الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يتم نباتها وأن يعظم خيرها. فأنت أيها الأخ يا طالب العلم في هذا المعهد، أثبت على طلب العلم واصبر عليه، فإنك ترى في ذلك خيرا عظيما. وتذكر أنك من الغراس التي غرسها الله لتكون داعية إلى الله تنشر الخير والهداية في العالمين. Beliau Kak Dinto berkata kemudian ketika tengkula ngolati para pelajar kong langkong nang Kak Dinto ponduk cuken nang sakap pina ponduk selain mereka ajar deka ilmu syariat, ilmu nakus kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tabuna beliau tengkula cek bungana luar biasa karena Kak Dinto banten kula nyon tabuna beliau manter tolong nah ben benya sareng ajunan Allah orang-orang senyara ilmu syariat ajunan Allah, ilmu nakus kanjing Nabi Muhammad ketika Dinto banten kula nalika nah ngolati orang-orang nyara ilmu syariat Kak Dinto pas engat dak katabuna nakus kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semaknana Allah subhanahu wa ta'ala tak kira bu ambuh sampai hari kiamat ana mentamenan dari agama Kak Dinto semenkal menan gelak Kak Dinto menjadikan mereka Kak Dinto bekal mentamenan ilmu saya Kak Dinto bekal tetia bisa ala qaban atau ada kajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para pelajar orang nyari ilmu syariat Kak Dinto hakikata perkara mentamenan seeka maksud dalam hadis Kak Dinto. Maka tengkulah cek ngarep banyak ondak kajunan Allah mentar sarang ajunan Allah sampurna tombuna mereka mentamenan Kak Dinto ben sampian para pelajar kenga ibi sampian badanang ponduk Kak Dinto patep pasap perpakuat ajar papelak maka sampian mas teh bekal ngatela kebagusan sebanyak ben kenga sampian ni kementamenan saya maksud dalam hadis kala kaangkui bisa anyebaraki manfaat, kaangkui bisa anyebaraki ilmu, kaangkui bisa anyebaraki sedatang dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومن نعمة الله عز وجل عليكم في هذا المعهد المبارك أنكم تنشؤون على منهج أهل السنة والجماعة
منذ نعومة أظفاركم وقلوبكم صافية لم تتلوث بالشوائب التي ابتلي بها الآخرون، وكما قيل فصادف قلبا خاليا فتمكنا. فصادفت هذه العقيدة السليمة النقية عقيدة السادة الأشعرية رضي الله عنهم والسادة الماتريدية، صادفت قلوبكم الطاهرة النظيفة فتتمكن وترسخ بجهد هؤلاء الشيوخ الأفاضل الذين من الله عليكم بهم في هذا المعهد. فمن نعمة الله عز وجل وجود هؤلاء العلماء الأفاضل الذين نهلوا من شيوخ طيبين مباركين، وهكذا سلسلة متصلة بعضها يأخذ عن بعض حتى تتصل بالمنبع الأول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب منه الصالحون والعارفون، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. فاشكروا الله على أنكم تنشؤون على هذا المنهج العظيم، منهج أهل السنة والجماعة المتمثل في المذاهب الأربعة وفي العقيدة الأشعرية والماتريدية وفي منهج السادة الصوفية رضي الله عنهم. فهنيئا لكم، هنيئا لكم يا أخواني بهذا المشرب الصافي، والحمد لله على ما أنعم وتفضل، ونسأل الله عز وجل أن يزيدكم من الخير والبركة والأنوار، تنتقل إليكم أنوار الصالحين من خلال شيوخكم حفظهم الله، نفع الله بهم، أيدهم وثبتهم. Beliau kadito nyampayaki bahwasanya di antara nikmat seeparengaki sareng Allah Subhanahu wa taala kalaban badanah ketika dintoh dikirato panjenengan sedaja kaula sareng ajunan sedaja kadintoh odi atas manhaj metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Se kadintoh metode kadintoh mulai dari ada kadintoh sangat bagus. Bencukan nomor 2 iki kadintoh di antara nikmat parengaki sareng Allah Subhanahu wa taala iki kadintoh kalaban badanah ulama-ulama kadintoh kalaban badanah para masyayikh, para guru-guru saya baraki deka ilmu deka agama Allah juga mendapat deka panapa saya sampaikan sareng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kadintoh, para masyayikh, para guru kadintoh muntut ilmu kadintoh dari guruna, juga guruna kadintoh dari guruna sampai dapat deka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari kadintoh kaula sareng ajunan setajah kadintoh asyukur deka ajunan epon Allah Subhanahu wa taala kalaban badana para ulama, kalaban badana para guru. Beliau kadintoh doa malar muka badana para guru kadintoh sareng Allah Subhanahu wa taala eraksa ejaga sareng Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mendapat dekah penapah kotu mendapat iki kadintoh syariat Allah bencukan panapah saya sampaiaki sareng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanggo mendapat dekah batan kaula sareng ajunan sedaja. أخواني، وطالب العلم ربما ضعفت همته في طلب العلم، ومما يزيده همة في العلم أن يقرأ سير الصالحين وتراجم العلماء، فإن حكايات الصالحين لها أثر عظيم في القلب والسلوك والهمة. وقد قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه:
الحكايات عن العلماء أحب إلي من كثير من الفقه لأنها آداب القوم. هذا الإمام الجليل الإمام الأعظم إمام المذهب الحنفي يقول عن الحكايات أنها أحب إليه من كثير من الفقه، وهو إمام الفقهاء. الحكايات عن العلماء أحب إلي من كثير من الفقه لأنها آداب القوم. آداب القوم تستفيد من سيرهم آدابا وهمة في العلم ورغبة في الخير. Para tretan, para sehadir, para senyara ilmu. Kongang mungkin sampian dalam situng saat perpaan ngaji, perpaan nyara ilmu. Kak Dinto ternyata sampian ternyata mulai merasa lemah, semangat mulai turun, dan tak giat seacara benlain semacam. Maka beliau memberikan nasihat, sampian maus dek kesejarah ulama, maus dek kesejarah orang-orang sesoleh, karena kalaban maus dek kesejarah ulama, karena kalaban maus sejarah orang soleh. Kak Dinto betul-betul memberikan pengaruh dek ke ateh, baik dalam kesemangatan, dalam ngubah dek ke akhlak, dalam anonton kulaban pancenengan masemak dek kajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga al-imam al-faqih Kak Dinto al-imam semuassis al-madhab Abu Hanifah, beliau Kak Dinto tomak najabu seartena hikayat-hikayat orang-orang sesoleh Kak Dinto, hikayat-hikayat tentang cerita-cerita para ulama Kak Dinto lebih eka senang, lebih eka cinta bi'tan kaulah, etempeng banyak nga'oleh fikih, etempeng banyak nga'oleh ilmu pemahaman, karena ternyata dalam hikayat-hikayat cerita ulama Kak Dinto tetipa nyaman, tetipa tenang dak ka atena kaum, sehingga dalam akhlakah, dalam sulukah masamak dak keajunan Allah, dan dalam semangat Kak Dinto bekal abri suntikan perlu eka kali seada buni ka bani kula ban sampian Kak Dinto orang alim, Kak Dinto muassisil madhab al-imam Abu Hanifah. Lakalla ci alim ma dalam fikih ki adabu sa Kak Dinto pas dak remak manabi kula ban panjenengan jabuna beliau Kak Dinto di antara kaangkui menumbuhkan semangat pangatero senalaikan kula ban panjenengan mungkin dalam situ saat Kak Dinto mulai lemah. ولذلك أحب أن أذكر لكم قصة لها صلة بالعلم وطالب العلم وترغب إن شاء الله في طلب العلم. هذه الحادثة وقعت في الشام، وذكرها وسمعتها من أحد علماء الشام وهو الشيخ هشام البرهاني رحمه الله، وكان من السادة الشاذلية ومن أهل العلم في الشام، ووالده أيضا كان عالما جليلا الشيخ سعيد البرهاني. فالشيخ هشام البرهاني كان في مجلس وكنت فيه سمعت منه هذه الحادثة. يقول: كان في زمن والدي رجل يعمل بحفر القبور، فجاءت امرأة ومعها شاب توفي أحد أولادها، فهذا حفر له القبر وأدخله، فرأى في القبر هذا الرجل الذي يحفر القبور رأى في القبر مشهدا عظيما، رأى أن القبر اتسع وأن ملكا على فرس جاء أخذ هذا الشاب وذهب، فمنزلة عالية هذه. فسبحان الله أول مرة، هو إنسان عامي وأول مرة يرى هذا المشهد، فما تحمل فصار معه إغماء وقع، ثم بعد فترة قام. Beliau menyampaikan, maka dari Kak Dinto keangkui
menumbuhkan semangat beten kaulah sareng ajunan setejah kadintoh beliau nyaritaaki situng kisah sakisah kadintoh terjadi nang Syam iki kadintoh terjadi dekat Hisham Al-Burhani Asy-Syadziliyah kadintoh termasuk min saminas sadati Syadziliyah dari ulama dari Syadziliyah bahwasanya setung ketika kadintoh beliau Syekh Hisham Al-Burhani Asy-Syadzili situng orang alim andi orang sepo asmanah Said Al-Burhan Asy-Syadzili kak dinto angiswaki sekiso kak dinto perang langsung sareng ajunan Syekh Muhammad Darwish beliau menyebutkan bahwa situng saat pada situng orang kak dinto tokang ngorok kuburan kak dinto pada nang iya Syam kan biasa manabi akati nang ematura kak dinto pada tokang korok kuburan situng saat kak dinto pada pemuda kak dinto ada Pak Omar ternyata kak dinto pandepaang ngorok dak ka kuburannya dak ka kuburan kak dinto pemuda kak dinto jemput bi rombongan rombongan kak dinto nyambicaran tengganteng maka kak dinto tak kerjat sambut kalaban sekian demikian rupa sehingga beliau kak dinto tahu bahwasanya enjak nak kanak ngudari andi kedudukan sesangat tinggi mi sampai sambut ketika dinto nalekan amate yakni padang dak koreng tukang kuburan kak dinto maka kemudian karena niko orang awam kanto epon kak dinto orang keto andi merasa takerjat kak dinto sampai ngerasa kita saya dak kabatin beliau kak dinto berhenti nangan nang tengah kisah tentang kisah kak dinto. فهذا الذي كان يحفر قبور بعد مدة جاءت هذه المرأة نفسها بولدها الثاني وقد توفي فحفر له القبر وأنزله فرأى نفس المشهد رأى أن القبر اتسع وأن ملكا على فرس جاء حمل هذا الشاب وذهب به فهذه منزلة عالية فتمكن هذه المرة لأن المشهد تكرر تمكن وقابل هذه الأم وسألها قال لها ما شأن هذين الولدين فهي كانت في حزن قالت له يعني الآن تسأل وأنا في حزن ولماذا تسأل قال يعني لك بشارة عندي أخبريني قالت له هذان الشابان ولدايا أحدهما طالب علم والآخر ينفق عليه فكانا في المنزلة سواء سبحان الله وهذا مصداق الحديث من جهز غازيا فقد غزا فمن أعان غيره على خير كان شريكه في هذا الخير. Kemudian orang setokang ngale kubur kak dinto segela kak dinto maka maki pole situng nak kanak muda seetaraki bi reng bini segela reng bini gela itu neraki nak kanak muda mate dapat umur maka maki bi orang tukang kale kuburan kak dinto ternyata ada tengah rombongan serombongan itu numpak jaran tenggadeng sambih kalaban sangat megah tentu epon kak dinto anunjuk situng kedudukan sesangat tinggi nang iajunan Allah Subhanahu wa taala bid'ah bidan reng bini segela kak dinto nyambi pole nak kanak muda dapat umur maka maki pole bi tukang kale nak kuburan kak dinto pan kali aki pole kak dinto ternyata nalekana maka maki nak ngetelak dek kapamandangan sepada kak dinto nak kanak muda gila tengi rombongan kak dinto tenggan tengkapi apa tidak kanak-kanak muda kak dinto katelak bi orang kak dinto engke mun sekila kak dinto takut tak kerjat kena melihat yang pertama kali samangken kak dinto pun tamakan beliau kak dinto tak kerjat kena langatelak sedukale maka kemudian kak dinto pan lemari ekopuraki langsung entar kareng bini gila akhirnya
dak remar ya kisona siapa nak kanak ngode sesam bibi kaki jeria sebini kadito atanya arapa kaki mi atanya walakin andi kabar bagus maralah kabada kasengko ja ajia orang jeria andi pangkat setengki kabala tentang kak dito pan lamare kabala ring bini kak dito pas acerita ajir anak kanak ngode kedua jeria kapi tang anak situng ada Pak Omor pan abid situng ada Pak Omor kiyah situng ajriyah orang saya nyari ilmu orang saya nuntut dak ka ilmu orang saya ajar ilmu agama ilmu syariat ilmu Rasulullah situng tak norok nyari ilmu tapi situng ajriyah tokang anafakoh dak ke situng maka kak dinto sarang ajunan Allah saya nyari ilmu ban saya anafakoh beri kedudukan saya pada sarang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya kak dinto cerita sesuai kalaban hadis kusta kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eki kak dinto sebun Rasulullah se artena siapa orang se alati ni anyiap aki peralatan perang orang se abranga maka bi Allah ebitong andi kancerna abrang siapa orang anolongi kebagus na orang se lain maka orang jadi ngampuli ni dak kebagusan gelak ngampuli ni dak keganjaran gelak mun gelak situnga oleh satos ganjaran maka saya nolongi bekal melu akiyah satos kiyah kak dinto sesuai kalaban hadis ki buru. فهذا الرجل الذي رأى هذا المشهد ذهب إلى الشيخ سعيد البرهاني والد الشيخ الذي يحدثنا قال ذهب إلى والدي الشيخ سعيد وقال أنا أريد أن أطلب العلم فالشيخ سعيد يسأله ما الذي دفعك إلى ذلك في هذا السن قال أنا رأيت كذا المشهد الفلاني وأثر فيه وعرف قيمة طلب العلم فقال اجلس فطلب العلم عند الشيخ سعيد وفتح الله عليه وصار من أهل العلم قال بعد مدة مات الشيخ سعيد البرهاني فهذا الذي كان عاميا وتعلم قال رأى في الرؤيا الشيخ سعيد البرهاني فقال له في الرؤيا الشيخ سعيد يقول لهذا الذي كان يحفر قبور قال يا أحمد نحن علمناك فعلم أولادنا علمناك فعلم أولادنا يقول الشيخ هشام الذي يحدثنا فنحن طلبنا العلم عنده فصار شيخا وتلقوا عنده العلم وهذه فيها عبرة أيضا بالفتوح وإن كان كبيرا فالعلم ليس له عمر ولو كان الإنسان كبير العمر لا ييأس يطلب العلم لعل الله يفتح عليه ويعلمه وإن كان كبير السن فالله عز وجل فعال لما يريد سبحانه وتعالى. Akhirnya orang setokang nyari kuburan gila panlangi dingkis sonareng bini setentang putra naga dinto polan ken nyareng ilmu langsung mangkat dek ke Syekh Said Al-Burhani. Syekh Said Al-Burhani kak dinto reng sepona Syekh Hisham Al-Burhani. Syekh Hisham Al-Burhani kak dinto seangis suaki cerita saya cerita na epereng langsung sareng Syekh Muhammad Darwish. Akhirnya ada bu mator dek ke Syekh Said Al-Burhani. Syekh dan kula terong ngaji dan kula terong onah ngaji terong onah nyari ilmu dak kapan jenengan. Akhirnya Syekh Said Al-Burhani kak dito heran lu kan lu kakela tua ria mi pak ngaji setia apa kisona mi pas semangat lah tua jangan mulai lambak-baan kita teman ngaji tak semangat lambak reng awam tokang ngalena kuburan kak kui ngalak gaji napa beliau kak dinto menceritakan kak dinto ben mari sekak dinto beliau pun laoning deka betapa agung argah orang nyari ilmu betapa raja teti kedudukanna orang andi ilmu benda remah orang nyari ilmu kak dinto nalaikana epa polong teti ahli ilmi bi ajunan Allah subhanahu wa ta'ala epa tengki pangkata akhirnya orang kak dinto ngaji dak kasih Said Al-Burhani nang waktu selama selancang seengke beliau kak dinto teti orang ahli ilm teti orang andi ilmu teti orang alim akhirnya situng saat
Syekh Said Al-Burhani. Nalikana Syekh kak dinto pas amimpeh orang gila saya dari awam tetireng alim pola ngaji la tua kak dinto pas nang mimpi kak dinto tapangki sareng Syekh Said Al-Burhani. Syekh Said Al-Burhani kak dinto pas adabu dalam mimpi hi Ahmad yakni nak kanak saya gila saya orang sepo saya pas alim gara-gara pon betul-betul ngaji dak Syekh Said Syekh Said Al-Burhani. Hi Ahmad engkau lamba kebaan ngajari ilmu ma'il ma'alim dak kebaan madapat dak ka ilmu maka sengkok minta setia tang nak foto kapi ajari ilmu bi kaki teti beliau Syekh Al-Burhani kak dinto Syekh Sisam Al-Burhani sampai adabu kami sekapi seteretanan ngaji dak ke orang tukang ngalena kopur seteti alim gila maka kami kak dinto ngaji teti orang alim sebab mereka. Maka jawabuna beliau kaya ibi kula ban sampian kisah kak dinto kisah nyata yang memberi motivasi dak ka kula ban panjenengan bahwa sanaus la tuwah sanaus la malarat ada dalam bab ilmu kak dinto uzur ada istilah engkau la tuwah galuh engkau la tak patut engkau la tak bisa tak ada kula ban panjenengan dalam bab ilmu tak oleh putus asa kula ban panjenengan kau tu semangat ka angkui ngaji karena kedudukanna karena tengkina pangkat karena asampunga sareng ajunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah kak dinto situng kisah seharusnya mendorong memotivasi kula ban panjenengan ka angkui meloloh nuntut ilmu tak ngabas dak ka umur ben tak ngabas dak ka usia ben tak oleh pegak dak ka pangarapan dalam nyari ilmu. ومن القصص العجيبة في الهمة في العلم ما ذكره الإمام السبكي في الطبقات رحمه الله والإمام تاج الدين السبكي هو يقال له السبكي الابن وأبوه تقي الدين وكلاهما من أئمة الشافعية الكبار ومن أئمة السادة الأشعرية رضي الله عنهم وأرضاهم. والإمام السبكي رحمه الله صاحب الطبقات هذا له دفاع عظيم وغير عظيم على عن العقيدة الأشعرية رضي الله عنه وأرضاه فهو إمام عظيم القدر. وهذا كتابه طبقات الشافعية مليء بسير العلماء وحياتهم النافعة المباركة. ومما حكاه في ذلك ذكر قصة عجيبة عن سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه أنه كان مرة في مجلس مع طلابه في مصر وكما نعلم هو استقر أخيرا في مصر ومذهبه الجديد نشره في مصر رضي الله عنه وأرضاه. وكان هذه القصة كان جالسا مع أصحابه في مصر في مجلس وإذا برجل يدخل يظهر عليه العلم والهيبة فعظمه واحترمه الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. ولكن هذا الذي دخل يسأل الإمام الشافعي والجالسون لا يعرفونه. سأل الإمام الشافعي قال أيشن الحجة في دين الله، يعني ما الحجة؟ أيشن أي شيء، ما الحجة؟ يعني أنت تستنبط الأحكام، من أين تأخذ الأحكام في دين الله؟ قال من كتاب الله، من القرآن، ثم من السنة، ثم اتفاق العلماء، يعني الإجماع. ذكر الإجماع، فلما ذكر الإجماع طالبه بالدليل على ذلك. قال ما دليلك على أن الإجماع حجة في دين الله سبحانه وتعالى. Mereka dito beliau termasuk acerita kisah nomor 2. Kisah sangat menakjubkan menurut beliau Kak Dinto. Kisah sareng Al-Imam As-Subki dalam etap epon Kak Dinto At-Tabaqat. Imam As-Subki Kak Dinto Tajuddin As-Subki termasuk ulama dari mazhab Asy-Syafi'i dan termasuk ulama dari mazhab akidah Asy'ariyah.
eki Kak Dinto ngagungi orang sepo Asmana Taqiyuddin As-Subuki pada ulama mazhab Syafi'i. Beliau Kak Dinto sangat cemburu dak ke akidah, cemburu artinya Kak Dinto mun bedah kesalahan disebarkan tentang akidah, beliau akan membela mati-matian untuk membenarkan yang salah daripada akidah Kak Dinto. Kitab Tabaqatu Asy-Syafi'iyah Kak Dinto atau biografi ulama-ulama Syafi'iyah dalam kitab Kak Dinto posak kalaban sejarah na ulama-ulama, posak kalaban sejarah na orang-orang sesoleh. Beliau Kak Dinto menceritakan di antara beberapa cerita dalam kitab Tabaqat Kak Dinto kisah al-Imam Syafi'i. Kak Dinto situ saat al-Imam Syafi'i saya Kak Dimma kulaban panjenengan amadhab norok madhab Imam Syafi'i kulaban panjenengan oning. Beliau Imam Syafi'i Kak Dinto madhabah mulai tep cekak Kak Dinto madhab jadid badan nang Mesir. Beliau itu menyebarkan dan disebarkan sarang murid-muridnya Kak Dinto madhab jadid saya badan nang Mesir Kak Dinto. Jadi beliau itu perpan apolong tojuk sarang murid-muridnya alongku sarang murid-muridnya badan nang Mesir. Situ saat akhir ada orang ni masuk ke majlis Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i Kak Dinto sangat na'zimaki dak korek ahli ilmu. Al-Imam Syafi'i sangat na'zimaki apalagi dak katamu sesuai kalaban hadis. Orang yang saya masuk Kak Dinto dari penampilannya ahli ilmu. Yani surbanan belai semacam haiba wibawa nak Kak Dinto cukan wibawa orang ahli ilmu. Akhirnya Imam Syafi'i menyambut bahkan mengagungkan dak korek Kak Dinto ya tore alengki. Orang Kak Dinto saya datang ni katanya dak Imam Syafi'i. Napa pertanyaan nak siapa hujjana ba'an? Yakni saya maksud siapa Kak Dinto ba'an mun ngalak hukum ngalak dari dimmah. Imam Syafi'i aja bu sengkok mun ngalak hukum jadi dari Al-Quran, dari kitab saya torona ki ajunan Allah. Baru saya nomor 2 Kak Dinto dari hadis. Baru saya nomor 3 itu kesepakatan ulama yakni ijma. Ulama manabi pun sepakat teti dalil. Akhir periksa nih bi orang saya masuk saya di haibaban ilmu killah lu kallu. Apa dalil ba'an bahwa ijma, bahwa kesepakatan ulama jeriyah dalam agama Islam merupakan dalil. ولكن لما سأله هذا السؤال غاب عن الإمام الشافعي الدليل، لم يتذكر دليل الإجماع. فهذا الرجل خاطب الإمام الشافعي رضي الله عنه بشدة وقال أجلتك 3 أيام لتأتيني بالدليل وإلا فاتق الله، يعني لا تقل شيء بدون علم. فذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه ودخل البيت ومكث فيه 3 أيام لا يخرج. قرأ القرآن كله في كل يوم 3 مرات، قرأ القرآن 9 مرات حتى عثر على الدليل في سورة النساء. وبعد 3 أيام رجع ودخل، ولما جلس في المجلس أول ما جلس دخل ذلك الرجل قال مسألتي هات الجواب. فقال له الإمام الشافعي ذكر له الدليل من القرآن في سورة النساء، ثم هذا الرجل ترك وذهب، يعني أخذ جوابه وذهب. الإمام السبكي رضي الله عنه يعلق على هذه الحادثة يقول هذا الذي دخل وسأله غالبا أو يمكن أن يكون هو الخضر، سيدنا الخضر. لماذا؟ قال لأن الشافعي تأدب معه، وخاصة الجالسون لا يعرفونه. كيف يتأدب الشافعي مع شخص ويجله؟ وإذا هذا ذو منزلة عالية كيف لا يعرف؟ فقال يمكن أن يكون الخضر، ثم قال وسند هذه القصة صحيح. فهذه القصة فيها عبرة، فيها الهمة في طلب العلم. مسألة واحدة مكث فيها 3 أيام وخرج وهو مسقام، يعني مريض من شدة التعب في البحث عن هذه المسألة رضي الله عنه وأرضاه. Maka kemudian panlai tanya akin apa dalil bahwasanya ijma kesepakatan ulama dia merupakan dalil dalam agama. Nang waktu Kak Dinto Imam Syafi'i
kak dito perpang lupa. Aduh, apa dalil ya? Ini kok mereka lupa. Nikah karena beliau kak dito laporlah hasil dari mulai berlambat. Akhirnya orang laki gelak kak dito ada buna kalaban keras, ada buna kalaban kasar. Dak ka al-Imam Syafi'i beliau ajabu mun da iya bi sengkok baan itu ndaa teluareh. Kengak teluareh. Mun teluareh ka kita bisa jawab, engak le jawab megawat takok ka Allah, cak ngocak ahli ilmu, ari urusan agama. Mun baan teluareh jeria tak andi dalil, maka kakek jeria tak usah wat megawat balik takok ada kajunan Allah maksud. Akhir orang laki kak dito pan mari ada buka laban kasar, ni kedabuan kasar dak Imam Syafi'i. Kak dito orang itu langsung ontur. Pan ontur, akhir Imam Syafi'i langsung kubar dari majlis. Pan lastari kubar dari majlis al-Imam Syafi'i, masuk dak ke telemah, telur telo malam tak keluar sekali dari telemah. Keluar songkan. Napa saya kelako sareng Imam Syafi'i kak dito badanang dalam telemah. Beliau kak dito maos Al-Quran dari awal sampai akhir saareh kak dito 6 kali. Saareh iulang 6 kali. Saya merang ngadan gula 6. Saya awal merang ngadan gula telok, kemudian merang saya nomor 2 kak dito 6 kali. Saareh iulang 6 kali. Manabi kali telok kak dito ilang ulang ben beliau kak dito mangkita lillah tentang ijma' kak dito saya baca dalam surat An-Nisa. Fokusnya benih masalah dalil. Fokusnya benih masalah dalil bahwa ijma' itu tadi dalil. Tapi saya ketati fokus kak dinto tentang bagaimana motivasi masalah kak dinto. Harapan oleh teluare Imam Syafi'i keluar dari dalam keadaan songkan. Karena teluare telu malam fokus otak ia polaki mikir. Pan lata temuh entar dak ke majlis orang kak dinto saya gelak saya mata moy gelak datang boleh. Sok masong tak ngucak napa langsung jawab mas'alati. Mari jawab tang masalah lambar ruah langsung gak dinto. Akhirnya jawab sareng Imam Syafi'i. Kalau bendalil saya baca dalam surat An-Nisa, pala mari jawab sareng Imam Syafi'i sareng surat saya baca dalam surat An-Nisa, orang kak dinto langsung ontur kubar. Ya ni tak jawab boleh. Akhirnya Al-Imam Subki kak dinto memberikan catatan kaki. Siapa orang laki ria? Babuna beliau Imam Subki mungkin orang laki kak dinto adalah Nabi Khidir alaihissalam dengan 2 alasan. Alasan yang pertama karena Imam Syafi'i kak dinto sangat ngaku-ngaki dak ka beliau, sangat adab dak ka beliau. Saya nomor 2 karena orang-orang yang hadir tada oning jak pasera kak dinto ben sifat-sifat senang dak ka ilmu ben nonton kak dinto sifat-sifat akatia Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian Imam Subki melanjutkan sanad kisah kak dinto, yakni cerita kak dinto dari sera dapat dak ke sera dapat dak ke kisah Imam Syafi'i sanad kak dinto sanad sahih. Cuma cerita ini bela dak kesampian saja bu ibu bapak para santri tidak lain tidak bukan bayangkan 3 hari 3 malam tak keluar sama sekali toju untuk aja pesitung masalah. Napa namanya nikahnya mana himmah, nikahnya mana semangat dalam belajar. Kak dintoh lop pada kasakeeng kak angkui betul-betul menjawab situng masalah kalaban sampurna pertanggungjawaban dari seorang imam dan berikan contoh dak kekulaban panjenengan bagaimana tentang cita-cita seseorang dalam nyari ilmu. Al-Imam أبو العباس بن العريف يذكر أنه كان في مجلس أحد شيوخه وهو أبو علي الصدفي، فيقول كنت في مجلس شيخي أبي علي الصدفي وكان يقرأ الحديث، ولكن فجأة في المجلس أغلق كتاب الحديث وصار يحكي حكايات الصالحين. فهذا التلميذ أبو العباس بن العريف في قلبه اعترض، حصل له خاطر في قلبه دون أن يتكلم، كيف يقطع الشيخ الحديث ويذكر لنا الحكايات؟ فكاشفه الشيخ مباشرة قال له يا أحمد، هذا أبو العباس اسمه أحمد، قال يا أحمد الحكايات جند من جنود الله
يثبت الله بها قلوب العارفين من عباده. فجاءه الجواب مباشرة بسرعة سبحان الله. هذا التلميذ خجل لما اطلع شيخه عليه على اعتراضه وأجابه خجل. قال فأصابه عرق جسمه، قال فما من شعرة إلا وقطر منها العرق. فقال الشيخ يعني ذكر له شاهدا بعد ذلك من القرآن، الشيخ الصدفي الذي يذكر الحكايات يقول فلما رآني دهشت، أصابتني الدهشة. قال يا أحمد أين مصداق ذلك من القرآن؟ يعني ما الذي يؤيد هذا أن الحكايات تقوي؟ ما الذي يؤيد هذا؟ قال سبحان الله. فذكر له طبعا التلميذ ما عرف الجواب، أبو العباس ما عرف الجواب. قال الشيخ يعرف أي يعلم. فهذا الشيخ الصدفي رضي الله عنه قال قرأ قوله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فكان في قصص الأنبياء تثبيت لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القلب العظيم القوي الثابت. فما بالك بأمثالنا نحن محتاجون إلى أن نسمع قصص هؤلاء الصالحين لتنبعث فينا همم الخير. Kemudian beliau Kak Dito angiswaki situng cerita boleh dari situng orang alim, situng ulama asmana Abul Abbas Ahmad Abul Abbas. Beliau Kak Dito menceritakan kisah pribadi. Situ saat beliau Kak Dito perpaan ngaji dak ka guruna eki Kak Dito Abu Ali As-Sadafi. Abu Ali As-Sadafi Kak Dito perpaan Kak Dito molang hadis. Molang hadis Kak Dito biasana para ulama luar biasa ta'zimah. Kisahna Imam Malik daka masalah molang hadis di ta'zim luar biasa. Mari Kak Dito para tretan perpaang molang hadis Kak Dito tiba-tiba kitab hadis langsung itotop. Perpaang molang hadis tiba-tiba kitab hadis itotop pas langsung acara teh kisahna orang soleh. Akhirnya si Asma Sayyid Ahmad Abul Abbas Kak Dito i'tirat dalam atena. Lu jatang gurure polaken tak pati ngormat dak hadis tak kasar ada nih. Mi pasken beda orang muka hadis gara-gara acara eta akina kisona ulama, kisona orang soleh. I'tirat dalam atena. Tapi ternyata perpang i'tirat Kak Dintoh muka syafa guruna oning dak kagarata ka atena. Pala sung jawab bi guruna Ahmad Kak itu Syekh Abul Abbas Kak itu Asmana Ahmad. Engak bi kakiyah kengak maknana jabuna beliau al-hikayatu jundun min junudillahil mujannadah. Hikayah cerita orang soleh jariah ajriya tentarana Allah sebisa merubah seabri pengaruh ben bisa matatap dak ka atena kabudana ajunan Allah mamantap atena orang-orang searif billah mamantap dak ka ate Kak Dito ka angkui betul-betul kuat dalam imanah dalam taqwanah dalam keyakinan dak ajunan Allah Subhanahu wa taala. Karena tak kerjat bi guru na langsung jawab padahal ken kertek dalam ate yo langsung ngeter kakapi. Tak kerjat sampai beliau kali itu saking tak kerjat sampai ada bu engkau sampai apeluan tak ada situng bulu dari tang beteh kecuali nyap cap aing pelo saking ngeter tak kerjat polan bi guru nah ekatela napas ekretek dalam ate guru nama tenang dak ka Abul Abbas lu kalau Abul Abbas muncang kake kira-kira apa telillah bahwa debu al-hikayatu jundum min junudillahil mujannadah itu apa telillah dalam Quran. Akhirah mikir pas engak dak kadabuna ajunan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kisah Kak Dito tentang kusta Kanjeng Nabi Muhammad. Allah ajabu bahwa wa kullan naqussu alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Jabuna ajunan Allah kapi ceritana para nabi salamba Muhammad bi sengko cerita aki kabaan di antara hikmana kaangkui macekak mamantep atena baan lebih kuat boleh
nikah atena Gusti Kanjeng Nabi cepon beliau. Atena Gusti Kanjeng Nabi nikah lah cek mantap. Atena Gusti Kanjeng Nabi la jaga. La serang yang lambak kalaban aing Zamzam. La cek kuat ta atena Gusti Kanjeng Nabi pas dak remamon atena kulaban panjenengan. Pas dak remamon kulaban panjenengan, pas tak ngidingaki na cerita na orang-orang soleh, maka kulaban panjenengan dari kisah kak dinto cek putona dak ke kisah na orang-orang sesoleh. وفي آخر المجلس أحب أن أذكر لكم يعني شيئا نافعا إن شاء الله ينفع ويحرص عليه طلاب العلم وغير طلاب العلم إن شاء الله، فيه بركة عظيمة. سيدنا شيخ الإسلام الشيخ عبد الله سراج الدين رضي الله عنه، هذا كان إماما عظيما في الشام وصاحب ولاية كبيرة من آل البيت، من آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله مؤلفات كثيرة نافعة، وله تعلق عظيم بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكاد تكون دعوته كلها ممزوجة بحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. هذا الرجل كانت له صيغة يحرص عليها، يقولها يوم الجمعة قبل الفجر 1000 مرة. كان يقول هذه الصيغة السراجية، وهي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. إن شاء الله بعد ذلك نكرر هذه الصيغة مرات معكم. والذي نقل عنه هذا شيخنا الشيخ نور الدين عتر محدث الشام الإمام الجليل الولي الصالح رضي الله عنه وأرضاه، نقل هذا قال: قرأتها من خط شيخنا الشيخ عبد الله سراج الدين. وذكر الشيخ نور الدين عتر رضي الله عنه أن هذه الصيغة لها أسرار وبركات، وقال: علمتها لأشخاص كانت لهم مشاكل معقدة فحلت بإذن الله، حلت بإذن الله ببركة هذه الصيغة. وشيخنا الشيخ نور الدين عتر توفي رحمه الله من مدة، والشيء الذي يعني يسر أنه بعد وفاته أحد الصالحين في الشام يزوره في القبر، يزور قبره بعد وفاته، فسمع من قبره كلاما في اليقظة، سمع هذا الرجل الصالح من قبره كلاما فيه إشارة إلى هذه الصيغة، فيها إشارة إلى بركة هذه الصيغة، فنحرص عليها إن شاء الله، وخاصة في مجالس التعلم والتعليم، ولو أن نقرأها 3. أنا من عادتي في الجامعة أن أقرأها 3 مرات مع الطلاب جميعا قبل كل درس 3 مرات على الأقل، ففيها إن شاء الله الفتح والنفع والبركة. Beliau kemudian seorang dia ngetelak banyak serempak nih. Akhirnya beliau kadito awsul dak kabatan kau dak remah nikala tutup fi majlis telepon kula mada pa situng sirah kadito bentuk lafal solawat. Saya solawat kadito cek manfaatah, cek afaidanah, cek pentingah bitan kula ban panjenengan kadito emaus. Eki kadito solawat kadito dari Syekh Al-Arif Billah Abdullah Sirajuddin. Beliau Kak Dinto seorang imam. Beliau Kak Dinto yakni alim luar biasa badanang ia Syam. Beliau Kak Dinto sahibul wilayah, yakni kenal kalaban oleh wali.
orang-orang wali cara kata orang wali alim ngamalaki ilmuna banyak karamata. Beliau kat itu banyak kisah-kisah nah. Beliau kat itu luar biasa cek cinta nak ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam setiap doa nah ada doa kecuali pasti bersampungan mamzujah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kat itu termasuk dari ahli bait. Andi murid asmana Syekh Nuruddin Itar, salah situng muhaddits badan ng Isyam, situng orang wali ban kak dinto biasa ulama-ulama Asyam kak dinto angis suaki dari Syekh Nuruddin Itar ban beliau Syekh Muhammad Darwish kak dinto muridta Syekh Nuruddin Itar situng ulama subhanallah pun laki seponah kak dinto badan ng kak di tempat kak dinto hadis dalam masalah sanad dalam bab masalah rijalul hadis dikaji alim. Syekh Nuruddin Itar kak itu saya ada pada ke beliau saya kak dinto kak dinto maus biasa nah sarang beliau Syekh Abdullah Sirajuddin pen hari Jumat sebelum pacar saya bukal kelar ki saya bukal antara kelar nikah sarang beliau ngkimon kula ban sampian make tak saya bukaleh ten kula tibi ban ngajar kong langkong na majelis ilmu insyaallah kak dito dadi tradisi nang kak dito ban ngajar ko tu mau selawat kak dito telo kalih ben kak dito elampaki sareng beliau nang jamiah nang Asy-Syafi'iyah kampus Alek tan gula kika itu misbah kak dito ben ngajar mesti maos telo kalih selawat kak dito koca akingki selawat Asy-Syirajiyah mungkin selawat Asy-Syirajiyah ben maos ngajar beliau maos telo kalih kak dito cek raja na manfaat cek raja na barokah sampai saking raja na manfaat ban barokah bersitung orang laki Syekh Nuruddin Itar kak dito في آية السنة توفي perkiraan telok 4 tahun beliau itu dapat umur situng saat pada situng orang soleh aziarah dak ke kuburna beliau Syekh Nuruddin Itar mereka dito ternyata pas mireng bada dabuan kak dito ahwalul aulia biasa ketika dito ki karamah mari kak dito nang dabuan kak dito esena dabuan kak dito apareng dak koreng kak dintoh kaangkui ngamalaki dak ka solawat Asy-Syirajiyah bentuk solawat dah manabi tak kalipah laki manabi edikti sareng beliau karena saya buna beliau laki tore amawas arang-sarang Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman salatan taftahu lana abwab ar-ridha wat taysir wa tughliqu biha abwab asy-syarri wat ta'sir anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir cak matur ya Allah ataraki salawat ing atas Gusti kaula setaja Nabi Muhammad ban atas setaja keluarga atas setaja sahabat ban parengaki kadamaian dak kajunan Nabi Muhammad kalaban kadamaian sesa ongkuan sampurna salawat si amukka dak kabatan kaula setaja sakapina kariduan dari ajunan Allah ban kagempangan ban anutop sakapina la bangakacubaan ban kamalaratan ajunan ya Allah Gusti kaula setaja fa ni'mal maula wa ni'man nasir. نردد يعني الصيغة أنا أقرأ عبارة هم يردون معي حتى إن شاء الله تحصل بركة المجلس بإذن الله. Arang-sarang ngereng jabuna syekh mari lagi mau solawat arang-sarang sampai manfaatah malai dapat dak kakulaban panjenengan laki sita hafal pada video atau minta dak ustaz nikah pada solawat Asy-Syirajiyah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. ولبركة اتصال الإسناد فيعني وإن لم أكن أهلا للإجازة الله يتوب علينا يغفر لنا فأجيزكم بها وبشمائل الإمام الترمذي رضي الله عنه وأرضاه عن طريق شيخنا الشيخ نور الدين عتر رضي الله عنه. Jabuna beliau ngalak barakah kalaban sanad saya sampung dari beliau dari Syekh Nuruddin Itar batan kaula walaupun cepon beliau tak patut aslina abri ijazah karena tan kula orang dhaif orang biasa cuma kangku ngamri barakah tan kula abri ijazah yakni apa rengah sampungan dak kapan jenengan ben ngamalaki dak panjenengan kalaban salawat ka dinta salawat as-sirajiyah serta cukan ijazah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah kakuna Abu Isa At-Tirmidzi maka sampean ajawab saja qabilnal ijazah oleh qabilnal ijazah cak maturana abtina saja naremah dak ke ijazah na ajunan الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم بارك في هذا المعهد والقائمين عليه وشيوخه اللهم ثبتهم اللهم سددهم اللهم ألهمهم الحكمة والصواب والبركة في العلم والتعليم والطلاب يا أرحم الراحمين اللهم بارك في هذا المعهد وكثر أعداده وأمداده الحسية والمعنوية وأرزاقه الحسية والمعنوية وبارك لهم فيما آتيتهم اللهم أخرج منه العلماء العاملين والدعاة المخلصين يا أرحم الراحمين واجعل لهذا المعهد عناية نبوية ومددا نبويا يا أرحم الراحمين وهيئ لهذا المعهد يا أرحم الراحمين أنظار أوليائك اللهم اجعل لهذا المعهد أنظار أوليائك وعبادك الصالحين واشملنا معهم في هذه الخيرات اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارفع البلاء والعذاب والشدائد عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم واجمعنا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع العوالم يقظة ومناما يا أرحم الراحمين واجعلنا أهلا لذلك مع العافية والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Nyoon pangaporah dari Syekh lok kenging asalaman cek banyak ang takok sampai waktu kadin toh terbuang beliau kayak itu cek capek rasan suara ampun ngerangak teti patang doa saos beliau terus langsung istirahat mobil langsung terus langsung istirahat beliau itu langsung dak ke Abong Lauk nginep dak Abong Lauk
Para kulaban panjenengan mau sholawat kafi sambil pas anu kita. Alhamdulillah. Sallallahu ala Rasulillah. Alhamdulillah, astaghfirullah wa 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 sallallahu ala Rasulillah. Ngereng lengki karena acara belum selesai. Sesi kedua pertarungan antara santri putra dan putri.